آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹوں سے محبت ضروری ہے, لازم ہے, اور بڑوں کا احترام بھی ہمارے لیے کمپلسری ہے. دونوں چیزیں کا تعلق ہمارا معاشرے طور پہ ہے. ہر بندہ یہ دیکھیں اس کو جو ڈیل کر رہا ہے, یا اسے چھوٹا ہو یا اسے بڑا ہو, گھنٹے کا فرق ہو, ایک دن کا ہو, ایک ہفتے کا ہو, جو بڑا ہے وہ بڑا ہی ہے, اسی طرح جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہی ہے. جب ہم یہ فلسفہ سمجھ جائیں گے نا, بڑے اور چھوٹے کا شفقت اور محبت اور احترام, تو ہماری سوسائٹی میں کتنی تبدیلی آئے گی. ہم لوگ جو ہیں اپنے طور پر مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس وقت جتنے مسائل میں ہے نا, عزیز طلبہ, آپ صبح سے لے کر شام تک وہ مسائل کتنے ختم نہیں ہو گئے, اتنے مسائل ہمارے ملک میں جمع ہو. اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں نا ہمارے ملک میں, یہ جو ہماری ایک چوٹی ہے نا جس کو K2 کہتے ہیں, اس سے بھی بڑے مسائل ہمارے ملک میں ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے, ساری دنیا ٹیکنالوجی میں چینج لا رہی ہے, ساری دنیا ایجوکیشن کو ماڈرن کر رہی ہے, ساری دنیا میں نئے ٹرینڈز بن رہے ہیں, ساری دنیا اپ گریڈ کر چکی ہے. اس کے ٹرینوں کا انداز دیکھ لیں, اس کے باقی معاملات, دفاتر کا نظام دیکھ لیں, اس کی پارلیمنٹ دیکھ لیں. سب لوگ جو ہے سمجھ گئے ہیں یا ترقی کرنے کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا. ہماری جو لڑائی جو شروع سے چلی ہوئی ہے ابھی تک قائم ہے, نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہم بربادی کی طرف چلے گئے. اور اس وقت اتنی بربادی عزیز طلبہ آ گئی ہے کہ جس طرح میں نے بتایا اس کو میئر نہیں کر سکتے جتنے ہم برباد ہو گئے. اور نئی نسل جو ہے وہ اس بربادی کا سب سے زیادہ شکار ہوئی ہے. سب سے زیادہ مسائل نئی نسل کو مل رہے ہیں, کیونکہ ابھی اس کو کھڑی نہیں ہوئی. اس کو تو اتنے مسائل ہے, کل کو روٹی پانی کا, رہائش کا اور دوسری ضروریات کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور وہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے, نا انصافی کو جڑ سے ختم کیا جائے, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, لوگوں کے جذبات کی پاسداری کی جائے, ان کو ویلیو دی جائے. تو اللہ کے رسول نے چند لفظوں میں یہ سارا ویلیو والا حساب بتا دیا کہ تم چھوٹوں سے محبت کرو, بڑوں کا احترام کرو. جو بندہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیل کرتا ہے, اس کو چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیے, بڑوں کا احترام, سارے مسئلے حل ہوں گے. اسی طرح جو جہاں پر ہے وہ اس فارمولے کو اپنا لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو کیا ملک میں کوئی مسئلہ رہے گا. جب ہم دوسرے کے پیٹ میں چھلا گھومتے ہیں نا, سارے مسائل تو اس پر بنتے. تو کتنے سادہ الفاظ ہیں کہ بڑوں کا احترام کرو, چھوٹے سے, یعنی کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو. حقوق ہوتے ہیں, خیال رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے اوپر سے تم مچ مچ کرتے رہو اور نیچے سے اس کو کاٹتے رہو, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں پر کوئی بندے کو, بڑے عمر کو بندے کو مسئلہ بن جائے نا, وہ دھکے کھاتا رہتا ہے, اس کو پوچھنے والا. کوئی چھوٹا کسی دکاندار کے پاس چل جائے, اس کو باسی چیز مل جائے گی, ایکسپائر چیز ملے گی, اور لوور گریڈ کی چیز ملے گی, بغیر برانڈ کی مل جائے گی, جعلی چیز مل جائے گی. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کبھی آزما کے دیکھ لیں, جو چھوٹے بچے جاتے ہیں چیزیں لینے, کیا لے کر آتے ہیں. کسی بیکری پہ جا کے دیکھ لیں آپ کو کیا اس نے وہ نکر سے چیز دینی ہے جو خراب ہوگی, جو اسمیل دے چکی ہوگی, چھوٹا ہے اس کو دے دیں. تو یہ چیزیں اتنی خطرناک ہیں, ہم ایک دوسرے کا پیٹ کاٹ رہے ہیں, تو کتنا ظالمانہ فیل ہے ہمارا. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ چھوٹا ہمارا ہے, بڑا ہمارا ہے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہے جو یہ دونوں کام نہیں کرتا, تو بتائیں اگر نبی نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو کہاں جائیں گے. اگر نبی کہیں گے کہ میرا امتی نہیں ہے تو پھر بتائیں, وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہے, تو بتائیں ہمارا کیا حال ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.